میرے عزیزوں بزرگوں، حق اور باطل کی جنگ ازل سے چلی آ رہی ہے اور باطل کی جنگ ازل سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے مادے میں بھی طاقتیں رکھی ہیں۔ گھوڑے میں طاقت مادی ہے، اونٹ میں طاقت مادی ہے، شیر میں، ہاتھی میں، بھیڑیے میں، اور انسانوں کے اندر بھی دونوں طاقتیں، تقوی والوں کو روحانی طاقت بھی ملتی ہے اور مادی طاقت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ٹینک، بم، میزائل، کرین، بلڈوزر مادی طاقتیں ہیں، یہ بھی اللہ نے بنائی ہیں، دی ہیں۔ اور روحانی طاقتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ان دونوں طاقتوں میں فرق اتنا ہے کہ روحانی طاقت کا ایک ذرہ، قلیل سے قلیل مقدار، اس کا مقابلہ مادی جمی کل طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ حق اور باطل کی گزشتہ تمام جنگیں اس کا شاہد عدل ہے۔ اور مادی طاقت اللہ پاک جتنی جس کو دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، پھر اس کو بڑھانا، باقی رکھنے اس کے اسباب دیے ہوئے ہیں۔ تو مادی طاقت کے الگ اسباب ہیں، روحانی کے الگ اسباب ہیں۔ تو روحانی طاقت کے بننے اور بڑھنے کا قانون دیتے اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کا دینے کا ضابطہ ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں، وہ دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں۔ روحانی طاقت دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، مادی طاقت دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، اور جسمانی طاقت کے بھی ضابطے ہیں، لیکن وہ اتنے اٹل نہیں ہیں۔ روحانی طاقت کے ضابطے بالکل اٹل ہیں۔ اگر کوئی شخص روحانی طاقت کو ضائع کرنے کے اسباب اختیار کر کے روحانی طاقت لینے کی کوشش کرے تو نہیں ہوگا۔ مادی میں کچھ غلطیاں نک جاتی ہیں، لیکن روحانی میں نہیں۔ تو میرے بزرگوں، عزیزوں، اللہ سے روحانی طاقت لینے میں بہت سارے قوانین ہیں، لیکن ایک قانون بڑا سخت ہے۔ وہ کیا قانون ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جس شخص کو روحانی طاقت جس طرف، یعنی ظاہر میں مرید کو پیر کی طرف سے، شاگرد کو استاد کی طرف سے، ہاں جی، جس واسطے سے وہ طاقت مل رہی ہے، اس کی اطاعت اور رعایت فرض عین کی طرح ہے۔ ذرا کمی پر مقصود میں کمی آئے گی۔ بات کچھ واضح ہو رہی ہے؟ جی آپ سے درخواست ہے، ذرا کیونکہ موضوع باریک ہے، آپ پوری توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھائے، ہم سب کو سمجھا دے کہ ہم اس وقت جن حالات سے دوچار ہیں نا، تو جہاں ہم اور غلطیاں کر رہے ہیں نا، ان غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی ہے، اس موقع کی نزاکت کو بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ کتنا سخت وقت آ گیا ہے، کتنا خطرناک موڑ پر ہم پہنچ گئے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔
یہ تو بھائی عزیزوں بزرگوں، فسوف ترى اذا انكشف الغبار اتحت رجلك فرس ام حمار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، مریں گے جاگ جائیں گے۔ جو اللہ سے غافل ہے، اللہ کے دین سے غافل ہے، وہ سویا ہوا ہے، تو وہ کب جاگے گا؟ جب موت آئے گی۔ پانی منگوا لیں۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں، روحانی اللہ سے روحانی طاقت لینے میں باقی آداب اور ضوابط کے علاوہ ایک بہت بڑا ضابطہ جس میں ذرا کمی برداشت نہیں، کہ جس واسطے سے، جس راستے سے وہ طاقت مل رہی ہے، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی عقیدت انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی سامنے رکھیں کہ استفادے کے لیے عموماً ذہن ہے نا، مرید کی کوشش ہوتی ہے کامل پیر مل جائے، بہت فائدہ ہوگا۔ شاگرد کی کوشش ہوتی ہے ماہر استاد مل جائے، بہت علم ملے گا۔ یہ ایک عام ذہن ہے۔ اس سلسلے میں بہت غلط فہمی کا شکار ہم ہوتے ہیں۔ عام ذہن ہے، مرید کی کوشش ہوتی ہے کامل پیر ملے، پھر وہ پیروں کو ڈھونڈتا ہے۔ شاگرد کی کوشش ہوتی ہے ماہر استاد ملے، وہ پھر استاد ڈھونڈتا ہے۔ لیکن میری بات یاد رکھو کہ روحانی تربیت کے لیے مرید کو کامل پیر کی تلاش سے زیادہ طلب صادق کی ضرورت ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں نے عرض کیا نا موضوع نازک ہے۔ ایک آدمی کو روحانی تربیت کے لیے پیر چاہیے اور اس کی کوشش ہے کامل ملے۔ میں کہتا ہوں وہ اس کوشش میں نہ لگے، کامل پیر کی تلاش میں نہ لگے، بلکہ اس کوشش میں لگے کہ میرے اندر پیر کی طلب صادق پیدا ہو جائے۔ تو طلب صادق والا اناڑی پیر نہیں، جھوٹے پیر سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ آپ ذرا جلدی نہ کرنا، فتویٰ فوراً میرے اوپر نہ لگانا، میں بہت بڑی جگہ میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب میں دوبارہ اپنا جملہ دہراتا ہوں، پھر آپ اس پر غور فرماؤ کہ مرید کو اپنی روحانی تربیت اور ترقی اور اصلاح کے لیے کامل پیر سے زیادہ، کامل پیر کی تلاش اور اس کے حصول کی کوشش سے زیادہ اس کوشش میں لگنا چاہیے کہ میرے اندر پوری طلب پیدا ہو جائے، پیر سے استفادہ کرنے کی میرے اندر پوری طلب اور چاہت پیدا ہو جائے۔ تو پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے نا مرید، سچی طلب والے ہوتے تھے۔ یہ نظریہ میں نے جن واقعات سے اخذ کیا وہ واقعات آپ کو سناتا ہوں، پھر خود آپ اپنا نظریہ قائم کر لینا۔
دو واقعات اس وقت آپ کو سناؤں گا. ایک ہے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کی زبان سے ساتھیوں کو ملا، انہوں نے آگے کتابوں میں لکھا کہ ایک ڈاکو تھا، جب بوڑھا ہو گیا اب اس سے کام نہیں ہو سکتا تو وہ تسبیح لے کے پیر بن کے بیٹھ گیا. لوگ آنا شروع ہو گئے تو حضرت رائے پوری کے الفاظ ہیں کہ کئی لوگوں کو نفع بھی ہوا، اور نہیں بلکہ ہاں کہ وہ اتنی ترقیاں کر گئے کہ ان کو کشف و کرامات ہونے لگی، تو ان کو اپنے منازل اور مقامات تو نظر آنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کا بھی مقام دیکھنا چاہیے. تو کافی ڈھونڈا ڈھانڈا، کہیں کوئی اتا پتہ ہی کوئی نہیں. منہ تاکا پڑا، اپنی شکل دیکھو، تو کہاں تیرا پیر کہاں، وہ بہت بلندیوں پر ہیں، پہنچ ہی نہیں، تمہاری نگاہ ہی نہیں جا سکتی. آسمان کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یہ جو نظر آتا نہیں آسمان نہیں ہے، یہ دھواں نظر آتا ہے. آسمان تک کس کی نگاہ جاتی ہے؟ وہ آسمانوں سے اوپر ہے. خیر ایک دن آ کے پیر صاحب سے کہا حضرت آپ کے صدقے سے ہماری تو اللہ نے بڑی ترقیاں کر دی ہیں، تو ہمارے اندر ایک وسوسہ آیا کہ اپنے حضرت کی بھی کوئی تلاش کریں. ہم نے بڑی کوشش کی، بڑی دوربینیں لگائیں، لیکن کچھ تو ہم نے پھر کہا تو کدھر تیرا جی. اچھا اب اس کو ندامت ہوگی پیر صاحب کو کہ اتنا ترقی کر لیا، میرا مقام دیکھنا تو اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو. خیر انہوں نے سچی بات کہہ دی کہ دینے والے تو اللہ ہے نا، پیر تو نہیں دیتا، استاد نہیں دیتا، لیکن اللہ دیتے ہیں سچی طلب پر دیتے ہیں. سچی دیکھو، سچی طلب ہوگی نا پھر بندہ محنت کر لیتا ہے. یہ جو آج محنت نہیں ہے نا، چاہے مدرسے دیکھو چاہے تبلیغ دیکھو، محنت کہیں بھی نہیں ہے، بس خانہ پوری ہے جی، تنخواہیں ہیں. طالب علم بھی، استاد بھی، تبلیغ میں بھی الا ماشاءاللہ بہت کم افراد ہیں جو، ورنہ عمومی طور پہ پہلے زمانے میں جو چاہے تصوف کی لائن والے ہوتے اتنی ترقیاں کرتے، اور چاہے علم والے جی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ، حضرت رشید احمد گنگوئی کہاں پہنچے. اور آج کیا حال ہو رہا ہے کہ محنت نہیں ہے. سچی طلب ہو تو محنت پھر سمجھ آ جاتی ہے، پھر ہو بھی جاتی ہے. طلب سچی نہیں ہوتی تو پھر محنت بھی نہیں ہوتی. ایک قصہ یہ ہے. دوسرا قصہ کوئی بہت بڑے، اور یہ قصہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے، اپنی آپ بیتی جو کتاب ہے، کہ ایک پیر صاحب بہت اونچے درجے کے تھے، لاکھوں ان کے مرید تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا. کوئی شخص بہت دور ممالک سے پیدل سفر کر کے کئی عرصے میں پہنچا اصلاح کے لیے، آگے آیا تو پتہ چلا پیر صاحب کا انتقال ہو گیا. اس کو بڑا افسوس ہوا، لیکن اس نے سوچا اتنے دور سے آیا ہوں تو خالی جانا اچھا نہیں. تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی باپ سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، تو میں انہیں سے لے لوں گا. اللہ کی شان، یہ تو اللہ کی دین تقسیم ہے جی. تو ان کے بیٹے بیچارے بالکل کورے تھے. تو اس نے کہا میں تو آیا ہوں. پہلے تو انہوں نے صاحب بتا دیا میں ہمیں کچھ نہیں. ہم نے کہا نہیں تم قسم نفسی کرتے ہو، اتنے بڑے آدمی کے بیٹے ہو بہت کچھ. اب میں تو آیا ہوں، میں تو بس نہیں جاؤں گا، میں تو لے کے جاؤں گا. تو آپ جو خدمت میرے ذمہ کرو گے، جو کام لگاؤ گے، وہ میں پورا کروں گا، زیادہ کروں گا. بس آپ مجھے وہ دولت دے دو جو آپ کے والد صاحب نے آپ کو دی ہے. اور پھر واقعہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ چلو مفت کا نوکر مل رہا ہے، کام کرے گا، اور چھٹ بھائی درود پڑھ کلمہ پڑھ بتا دیں گے تو کام کرے گا. ہمیں تو اپنی دنیا چاہیے. وہ سچا تھا. اس کو بتایا فلانی جو دنیا بڑی کھنڈرات بنجر خراب، ہاں جی ہموار بھی نہیں ہے، اس کو جا کے ہموار کرو، اور پھر اس کے اندر جو ہے باغ، ہاں جی غلے پھل یہ چیزیں پودے لگاؤ. اس کو شروع ہو گیا.
دن اس زمانے میں تو یہ ہل ول اور یہ ٹریکٹر کچھ بھی، وہ اپنے ہاتھ سے ہی سارا کچھ زمین وار کی، کھیت بنائے، ہیں جی، باغ لگائے، غلے، وہ جناب غلے آ رہے، پھل آ رہے، وہ بڑے خوش. تو وہ اپنی چیز میں خوش ہی ہے. تو اللہ اس کو، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس کو دے رہے ہیں روز بروز ترقی، یہاں تک کہ کشف و کرامات ہونے لگ گئی. پھر اس کا بھی یہ مسئلہ، بھائی پیر صاحب کا درجہ دیکھوں تو وہ کہیں نہیں مل رہا. تو آخر پھر پیر صاحب کے پاس آ گیا کہ آپ کی تو مقامات بہت بلند ہوں گے، کہیں نگاہ میں نہیں آ رہے. میں نے بہت دیکھا. انہوں نے کہا ہمارا مقام تو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے. تو پھر اب وہ اللہ سے مانگنے میں لگ گیا، اللہ ان کے صدقے سے تو نے مجھے دیا ہے، اب تو ان کو معلوم نہ کرے، تو نے ان کے صدقے سے مجھے دیا ہے. یہ استاد اور پیر بہانہ ہے، دینے والا وہ اللہ ہے. مدرسین کا جوڑ تھا رائے میں، تھوڑے سے ہوتے تھے، آج سے 20-25 سال پہلے. وہ نیچے عاجز اللہ صاحب کے کمرے کے ساتھ جو مشرے کا کمرہ تھا، وہاں 15-20 مدرس ہوں گے. مولانا جمیش صاحب بات فرمانے لگے، دیکھو بھائی مربی اللہ ہے، مربی اللہ ہے. بہرحال اتنی بڑی تمہید میں نے باندھی ہے. اصل جو اس وقت کی نزاکت میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، ایک تو ہے نا براہ راست اپنے استاد کی خدمت اور اس سے استفادے کی چیزیں، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی حضرت مدنی کے پاس دورہ کا شوق ہے. کیوں؟ کہ وہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں اور وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. یہ دوسری چیز بھی ہے، یہ جو حدیث کی سند، حدیث کی اجازت ہے نا، وہ یہی چیز ہے. تو حدیث کی اس کے اندر بھی اجازت چلتی ہے، یہ تعویذوں غم میں بھی اجازت چلتی ہے. مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ کو آپ سب جانتے ہوں گے. ان کا ایک ہی بیٹا، تو پڑھائی کے زمانے میں ہی اس کے دل میں شوق آ گیا کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھوں. تو مولانا سمجھاتے رہے، نہیں سمجھا تو پھر رائے لے گئے. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب نے سمجھایا، مولانا جمشید صاحب نے سمجھایا، نہیں سمجھا. مولانا احسان صاحب نے بات کی تو سمجھ گیا. تو انہوں نے کیا بات کی کہ دیکھو اس حدیث میں سلسلہ چلتا ہے، تسلسل چلتا ہے، حضور تک پہنچتا ہے. تو یورپ میں، امریکہ میں جو پی ایچ ڈی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو بخاری مسلم پڑھائی جاتی ہے، تو ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں پڑھانے والی. تو تم ان سے بخاری پڑھو گے تو تمہاری سند اور اس کا تسلسل حضور تک نہیں پہنچے گا، بیچ میں کٹ جائے گا کہ وہ کافر آ گیا ہے. تو بہرحال میرے بزرگوں بھائیوں، اسی طرح یہ جو تبلیغ ہے نا، اس کے اندر بھی تسلسل ہے. اللہ پاک کی ترتیب ہے، نبیوں کو براہ راست دیتے ہیں، پھر ان سے آگے جی صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اسی طرح پھر مجددین میں بھی اللہ پاک کا یہی ہے کہ اللہ پاک مجدد کو اپنی طرف سے براہ راست جی دے دیتے ہیں، پھر آگے صحبت سے چلتا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ نے براہ راست دیا، اب آگے صحبت سے چلے گا. تو ان کی صحبت میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ منتقل ہو گیا، پھر مولانا انعام الحسن صاحب منتقل ہو گیا.
تو مولانا انعام الحسن صاحب کی زندگی میں پوری دنیا کی جو تبلیغی سلسلہ ہے، تسلسل ہے، اس کا سلسلہ نسب ضروری ہے. تو اس کا ذریعہ مولانا انعام صاحب ہے کہ ان کو اوپر سے مولانا یوسف صاحب سے، مولانا الیاس صاحب سے ملا تھا. اب مولانا انعام صاحب تک آ گیا. اب مولانا انعام صاحب کی صحبت سے ملنا ہے آگے جس کو جو ملنا ہے. تو مولانا صاحب کی نسبت کا انکار کرنا یہ تو سورج کا انکار ہے. نسبت بڑی ہے، لیکن خالی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچوں میں سے ہیں جی. ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی چچا ہیں، حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ بھی چچا ہیں. نسب سب کا ایک ہے، لیکن درجے مرتبے اللہ کا انعام اکرام کتنا فرق ہے. ابو لہب کا کیا درجہ ہے؟ اس نے تو پوری دشمنی کی ہے. ابو طالب نے دنیاوی مدد کی ہے. ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس میں اثر کو مخالفین سے بچانے کے لیے جی اپنی جان کو پیش کیا، مال لگایا، ایمان نہیں لائے. آپ عالم ہو، آپ کے سامنے آئے ان کا حال. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تو معاملہ اتنا مہمہ ہے نا چکا جاتا ہے انسان. لیکن بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، ہم چھوٹے کیا سمجھیں گے کہ جناب بدر کی لڑائی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کافروں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا عباس کو قتل نہ کرنا، وہ مسلمان ہے. اور منا میں حضور کو گشتے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کرا رہے ہیں. منا میں جب مکے میں تھے نا تو گشتے کرا رہے ہیں، کیونکہ وہ قبائل کو جانتے تھے، سرداروں کو جانتے تھے، تعارف کراتے تھے، بعد گشت میں ساتھ جاتے تھے. تو بہرحال نسبت اگر چلتی نا تو ابو لہب تو چلو دشمن تھا، اس نے تو بہت گستاخیاں کی، لیکن ابو طالب نے تو بہت مدد کیا ہے. نسبت کام نہیں آئی. آپ علماء ہو، آپ عوام لوگ نہیں ہو. اسلام میں نسبت اطاعت کے ساتھ کام دے سکتی ہے، اطاعت کے بغیر. اور یہ جو تسلسل ہے، اس لیے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے تھے تو نسب والوں کو دعوت دیتے تھے. جو قبول کرتا اس کو خوب سینے سے لگاتے، لیکن جو قبول نہ کرتا چھوڑ دیتے تھے. تو صرف نسبت کام نہیں آتی جب تک ساتھ وہ نہ ہو. تو نسبت مولانا الیاس صاحب کی نسبت خود مولانا الیاس فرماتے تھے، کیونکہ مولانا پہلے مدرس تھے، پھر پیر بنے، پھر اس کے بعد تبلیغ. تو آپ کے جو شاگرد تھے یا جو آپ کے مرید تھے تو مولانا کی کوشش ہوتی ہے تبلیغ میں نکلے، تو جو نہیں نکلتا تھا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ سے فائدہ اس کو ہوگا جو اس کام کو کرے گا. تو اس واسطے درخواست ہے کہ یہ تبلیغ کا کام ہم لے کے چل رہے ہیں تو اس کے اندر وہ تسلسل ضروری ہے. تو وہ تسلسل جو ہے نا وہ اس میں میں نے جب ساتھ چلے 75 میں لگائے، والد صاحب مجھے فرماتے تھے جب رائے گنج میں آؤ تو سب سے پہلے دیکھا کرو کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے صحبت یافتہ کوئی بزرگ مل جائیں، ان کے پاس بیٹھا کرو. اگر نہ ملے پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے صحبت یافتہ لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. اور اس وقت وہ بہت تھے، سن 75 میں
وہ بہت بھائی مشتاق صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، احمد حسن صاحب، بہت حضرات تھے. تو حضرات علماء کرام، تو مولانا الیاس صاحب کی صحبت یافتہ سب سے آخر میں میرا خیال ہے حاجی عبدالوہاب صاحب نے وفات پائی ہے. تو اب سمجھو کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کو جن لوگوں نے، ان سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے، ان کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا نور اور برکت کسی درجے میں ملی ہوگی. حاجی عبدالوہاب صاحب کے جو ہیں جی ساتھ رہے ہیں نا، تو اب ان کے اندر حاجی صاحب کا وہ منتقل ہے. تو اس واسطے درخواست ہے کہ یعنی جب تقسیم ہوئی ہندوستان پاک، تو جو مولانا الیاس صاحب کے صحبت یافتہ، مولانا یوسف صاحب کے صحبت یافتہ تقسیم کے بعد 3 جگہ تقسیم ہو گئے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش. تو جو بھی باہر سے وقت لگانے آتے ان کو ہدایات ہوتی تینوں جگہ جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ آپ غور کریں نا، تینوں جگہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ بھائی ہندوستان میں بھی مولانا الیاس صاحب کے صحبت یافتہ تھے، اس کو پاکستان کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہاں جو ہے. تو اس واسطے جو ہے نا، اب مولانا صاحب نے مولانا الیاس صاحب کو دیکھا نہیں، مولانا یوسف کو دیکھا نہیں، مولانا انعام صاحب کے ساتھ سفر بھی ہوئے، لیکن اعتراض کے ساتھ استفادہ نہیں ہوتا. میرے پاس شواہد موجود ہیں، دلائل ہیں، واقعات ہیں کہ مولانا صاحب مولانا انعام صاحب کے ساتھ چلتے تھے، اعتراض کے ساتھ چلتے تھے، یہ غلط ہے، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو. استفادے کے لیے تو شرط ہے مردہ بدستے زندہ، یہ شرط ہے. اعتراض کی کام گنجائش ہے. تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا انعام صاحب سے بھی مولانا سعد صاحب پوری طرح مستفید نہیں ہو سکے اس دعوت کے لحاظ سے. باقی علمی لحاظ سے جن مشائخ سے حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، ان سے حاصل کیا، لیکن یہ تبلیغ کا کام، اس کے اندر جو تسلسل اور صحبت ہے، اس میں مولانا سعد صاحب کا معاملہ ذرا کمزور ہے. اور پھر مولانا سعد صاحب نے جو عمارت کا شروع کیا، تو ان کی عمارت، اب یہ لوگ جو ہے نا بڑا زور دیتے ہیں امیر کی نافرمانی میں، یہ وعید وہ وعید. بھائی عمارت ثابت ہونے کے بعد وعیدیں شروع ہوئی نا، عمارت کا پہلے ثبوت ہو جائے. تو عمارت کے بارے میں قرآن میں کوئی آیات نہیں. حدیثوں میں ایک حدیث میرے علم میں ہے، الائمۃ من قریش. تو قریشی اس وقت دنیا میں اربوں ہیں، میں بھی قریشی ہوں، بلکہ میں علوی ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہوں. تو اس سے تو نہیں مولانا صاحب کی عمارت ثابت ہوتی. اب پھر عمارت کے لیے صحابہ کے آثار سے دیکھنا ہوگا. تو صحابہ کے آثار میں عمارت کی 3 شکلیں ہیں. ایک ہے سارے مسلمان مل کے اپنا امیر بنا لیں، اس طرح بندہ امیر بن جاتا ہے. مولانا صاحب کو اس طرح بے امیر نہیں ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو امیر سارے مسلمانوں نے مل کے بنایا، ایک بھی مخالف نہیں تھا. دوسری شکل امیر بنا دے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنایا. تیسری شکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 افراد کو کہ تم آپس میں. مولانا صاحب کی ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں بنتی ہے. اس واسطے میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات یک سوئی کے ساتھ رائے بینی کی ترتیب کو چلائیں، اسی پر مضبوط ہوں، اور مولانا صاحب اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت نہ کریں، زیادہ ان کو باطل نہ بتائیں، ان کو غلط نہ کہیں. ہیں جی بھائی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کریں گے. ہماری سمجھ میں یہی آئی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے امت رائے پہ اور رائے کے مشائخ پہ جمع ہو جائے گی اور اتفاق دوبارہ سے بحال ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے. مولانا 2-4 باتیں فرمائیں گے.
تو اس کے بعد تیاری کریں گے انشاءاللہ۔